لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ٹی وی، اور میرا آج کا موضوع ہے جو دعا مانگی جائے گی اس عمل سے قبول ہوگی، جو مانگے وہ عطا ہوگا، قبولیت دعا کا عمل۔ حدیث شریف میں ہے کہ مندرجہ ذیل کلمات پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے قبول ہوتی ہے۔ کلمات یہ ہیں: لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوہ۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا سب ملک ہے، اسی کی سب تعریف ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گناہوں سے بچنے اور نیکی پر لگنے کی طاقت صرف اسی عظیم، بلند و برتر ذات کی طرف سے ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی حدیث نہ سناؤں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ سنی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی کئی مرتبہ سنی ہے۔ میں نے عرض کیا ضرور سنائیں۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو شخص صبح اور شام میں یہ پڑھے: اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی، اے اللہ آپ ہی نے مجھے پیدا کیا، اور آپ ہی مجھے ہدایت دینے والے ہیں، اور آپ ہی مجھے کھلاتے ہیں، اور آپ ہی مجھے پلاتے ہیں، اور آپ ہی مجھے ماریں گے، اور آپ ہی مجھے زندہ کریں گے۔ اس دعا کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو مانگے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کو عطا فرمائیں گے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن کریم کی ایک ایسی آیت معلوم ہے کہ اس کو پڑھ کر آدمی جو دعا کرتا ہے قبول ہوتی ہے۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی: قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ ترجمہ اس کا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، باطن اور ظاہر کے جاننے والے، آپ ہی قیامت کے روز اپنے بندوں کے درمیان ان امور میں فیصلہ فرمائیں گے جن میں وہ باہم اختلاف کرتے تھے۔ ہاتھ اٹھانے کے بعد اول حمد و ثنا کرے، اس کے بعد درود شریف پڑھے اور مذکورہ آیت کو پڑھے، پھر اپنی مطلوبہ دعا مانگے، انشاءاللہ تعالی دعا قبول ہوگی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں اچھے طریقے کے ساتھ، صحیح طریقے کے ساتھ اپنی جائز حاجات کو اس کی بارگاہ میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔